بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میں وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھی، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک تھیلا میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے۔ عجب نہیں، یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں باہر آئی جن کے چہرہ سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد پڑا ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضہ میں لوگوں کے دل ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنی ہی جیسیوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت اس نے چھوڑی وہ سب ختم ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اس طرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور آرام کی چادریں، جو سامان میرے ساتھ تھا، وہ سب لیا اور نقد 600 روپے درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرا اجر دگنا کرے، تیرے سب کے سب گناہ معاف کرے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا، تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ میں ہی مجبوراً پڑا رہا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنی حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے، تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا ہے جو دروازہ کی حاضری تک سے محروم ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کو لطف ہے،
اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر لگی ہوئی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چھوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر ہم کتنے گواہ سے اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا؟ تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اس پر حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمائے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں حقیقتاً 600 اشرفیاں تھیں۔